لیت لعل کا نام زندگی نہیں ہے، کاش شاید اس کا نام زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو اس کا نام ہے کہ میں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے سب سے خوبصورت سانچے میں مجھے ڈالا ہے، مجھ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ ہر انسان یہ تصور کرے کہ یہ ہوائیں میرے لیے چل رہی ہیں، یہ سورج میرے لیے نکل رہا ہے، یہ چاند میرے لیے نکل رہا ہے، اور یہ دن میرے لیے اگ رہا ہے، یہ رات میرے لیے اگ رہی ہے۔ اور حدیث میں مفہوم ہے کہ جب تک دنیا میں ایمان والا رہے گا اللہ دنیا کے نظام کو چلائیں گے، ایمان والے ختم دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو آپ ذرا غور کرو کہ اللہ اللہ کہنے والے کی برکت سے، اور یہ میں نے کہا ہے اکثر اس بات کو کہ اللہ اللہ کہنے والا کوئی نمازی پرہیزگار تہجد گزار نہیں ہوگا، وہ ایک عام معمولی سا انسان ہوگا، اس کی برکت سے اللہ پوری دنیا کے نظام کو چلائیں گے۔ تو پھر اللہ اللہ کہنے سے دنیا ختم ہوگی یا آباد ہوگی؟ ہمارے اللہ اللہ کہنے سے ہماری کھیتیوں کی برکت ختم نہیں ہوگی، ہماری تجارت میں نقصان نہیں ہوگا، ہمارے کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا، ہماری دنیا کی کسی چیز میں نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ اللہ کہنے والے کی برکت سے تو اللہ پوری دنیا کو چلائیں گے۔ تو اللہ اللہ اگر ہماری زندگی میں ہے تو ہو سکتا ہے بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، لیکن اللہ اللہ کہنے کی برکت سے ہمارا کاروبار بھی آگے بڑھے گا، ہماری کمائی میں، ہماری تجارت میں، ہمارے کاروبار میں، ہر لائن میں ہم برکت دیکھیں گے اور کھلی آنکھوں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک دائمی اور ابدی زندگی کی تیاری کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اس فانی زندگی کے بعد، اس فانی دنیا کے بعد جو دوسری دنیا ہے اور اس کی جو زندگی ہے وہ دونوں دائمی ہیں۔ آخرت والی جو زندگی ہے وہ ابدی زندگی ہے، وہ دائمی زندگی ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب فنا ہیں۔ دنیا میں بڑی سے بڑی عمارتیں، بڑی سے بڑی شخصیتیں، بڑی سے بڑی طاقتیں، سب کو فنا ہونا ہے۔ دنیا میں ہر انسان فنا ہونے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صاف الفاظ میں بیان فرما دیا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر چیز، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی چیز ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ ہمیں فنا ہونا ہے تو پھر انسان کو فنا ہونے والی دنیا کے پیچھے
تغودو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو دنیا کے اعتبار سے پتہ چل جائے کہ یہ محل گرنے والا ہے، یہ بلڈنگ، یہ عمارت گرنے والی ہے، تو پھر انسان یہ نہیں سوچے گا کہ پہلے گر جانے تو پھر گھر خالی کریں گے، وہ پہلے ہی سے جو ہے اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو خالی کر دے گا اور اچھی مضبوط پائیدار عمارت کے اندر جو ہے سکونت اختیار کرے گا۔ اور جو ایسا نہیں کرتا اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ دیکھو بلڈنگ گرنے والی ہے، اس کے پائے کمزور ہو چکے ہیں، یہ ایک طرف کو جھک گئی ہے، پھر بھی یہ بیوقوف لوگ ڈر نہیں رہے ہیں اور اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو خالی نہیں کر رہے ہیں، سب اس کو بیوقوف کہیں گے۔ اور یہ بات تو بہت ہی نادر ایسا کبھی ہوتا ہو، شاید زندگی میں کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ سمجھنے کے لیے بات ذکر کی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو انسان فوراً اس عمارت کو خالی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ دنیا میں انسان کو مرنے سے ڈر لگتا ہے، اگر مرے گا نہیں تو زخم آئیں گے، چوٹ لگے گی، اس سے ڈر لگتا ہے، اپاہج بن کر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، اس بات سے ڈر لگتا ہے، لاچاری کی زندگی سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے انسان اس کے لیے سامان تیار کرتا ہے، حفاظتی تدابیر کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے ماتحت لوگوں کو بچانے کی فکر کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں فرما دیا کہ اس کو دوام نہیں ہے، اس دنیا کی زندگی کو بھی دوام نہیں ہے، یہ دنیا بھی فنا ہونے والی ہے، اس کے اندر کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ جس جوانی پر، جس روپے پیسے پر، جس مال و دولت پر تم اترا رہے ہو، یہ سب ختم ہونے والا سرمایہ ہے، دوام نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں تو ایک آخرت کی تیاری کے لیے ایک وقتی طور پر بھیجا گیا ہے، اس دنیا میں تو ایک عارضی طور پر بھیجا گیا ہے، وقتی طور پر بھیجا گیا ہے۔ پورے سال آپ دیکھ لیجئے دنیا کا جو ضابطہ ہے کہ بچہ محنت کرتا ہے، پورے سال دل لگا کر پڑھتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو بغیر محنت کے بھی پڑھتے ہیں، کبھی کبھار اسکول مدرسے جاتے ہیں۔ امتحان سبھی کا ہوتا ہے، جن کا نام رجسٹر کے اندر درج ہے ان کا سب کا امتحان ہوتا ہے، اور جن کا نام رجسٹر کے اندر نہیں ہے ان کا ایگزام نہیں ہوتا۔ ان کو تو اگر آخرت کے ضابطے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حساب تو صرف ایمان والوں کا ہے، حساب صرف ایمان والوں کا، صرف ان لوگوں کا جو اللہ کو رب مانتے ہیں ان کا حساب ہے۔ باقی کافرین کا کوئی حساب نہیں ہے، غیر مسلمین کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ تو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ حساب و کتاب تو صرف ایمان والوں کا حصہ ہے، اور ان ایمان والوں کے اندر بھی بعض وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے جنہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی۔ اگر ساون غلطی سے کبھی کچھ غلطی ہو گئی، کچھ بھول ہو گئی، کچھ لغزش ہو گئی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور معافی تلافی کر لی، تو ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کرنے والا ہے۔ تو ان میں بھی بغیر حساب والے لوگ ہوں گے اور ان کو جنت ملے گی، لیکن ان کا بغیر حساب کا مطلب کچھ اور ہے اور ان کے بغیر حساب کا مطلب کچھ اور ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو خالص دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، جس کی صبح و شام دنیا ہی پر گزرتی ہے، دنیا ہی کی محنت پر وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو لگاتا ہے، دنیا ہی کے لیے محنتیں کرتا ہے، دنیا ہی کے لیے ساری قربانیاں دیتا ہے۔ اس انسان کے لیے دنیا میں فائدہ ہے کہ دنیا میں وہ دنیا کے اعتبار سے اچھی زندگی گزار لے گا، مخمل کے گدوں پر سوئے گا، اے سی اور کولر اور پنکھوں میں سوئے گا، دنیا میں اس نے کچھ فائدہ اٹھا لیا دنیا سے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، اس کے لیے دھاکتی ہوئی جہنم ہے، عذاب ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اس لیے کہ دنیا میں اس نے اپنی من مرضی کی زندگی گزار لی
اس لیے آخرت میں وہ اللہ کی مرضی چلے گی۔ تو اس انسان کے لیے تو دنیا کا تھوڑا نفع حصے میں آیا، لیکن آخرت اس نے اپنی برباد کر دی۔ اسی کے بالمقابل ایک وہ طبقہ ہے جو 100% دین پر محنت کرتا ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا جاگنا کھانا دیکھنا ہر عمل ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے۔ تو یہ وہ اعلیٰ درجے کا طبقہ ہے کہ دنیا میں بھی عزت کی زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی عزت کی زندگی گزارے گا۔ اس نے دنیا بھی اپنی آباد کر لی اور آخرت بھی آباد کر لی۔ آپ دیکھ لیجئے ایسے بزرگوں کی زندگی کہ جو اللہ کے نام پر جیتے ہیں، اللہ کے نام پر مرتے ہیں، ان کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر سکون اور اطمینان ظاہر ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر انسان اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے، اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے۔ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ جب فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے یہ فرمایا کہ علی جانتے ہو کہ محبت اللہ کی محبت کی دکانیں کہاں ہیں؟ تو انہوں نے اس دور کے دو بڑے بزرگوں کے نام بتائے کہ یہ دونوں اللہ کی محبت کی دکانیں ہیں، کہ گنہگار فاسق و فاجر جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں اور اپنی زندگی سنوار لیتے ہیں، اپنے دل کی دنیا روشن کر لیتے ہیں۔ بہرحال تو ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ ان کے سارے نظام چلا رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کے خانقاہ نشین ہے، بوریا نشین ہے، لیکن لنگر چل رہا ہے بڑا، کئی لوگ آ رہے ہیں کھا کر جا رہے ہیں، کوئی دنیا کے لیے محنت نہیں کر رہے ہیں، وہ دین پر سب کچھ لگا رہے ہیں، لیکن کئی لوگ دینی ایمانی روحانی دنیا میں سارے فائدے ان سے حاصل کر رہے ہیں۔ اور حضرت کا تو واقعہ مشہور ہے کہ دنیا قدموں میں چل کر آئی، حدیث میں ہے کہ دنیا قدموں میں چل کر آتی ہے، انہوں نے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو ایسے آتی ہے۔ ایک صاحب آئے کہ حضرت کچھ ہدیہ لایا ہوں رکھ لیجیے، تو ایسا نہیں کہ حضرت ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے، قبول کرتے تھے، لیکن وہ شخص دنیاوی شخص تھا، وہ رشوت کے طور پر ہدیہ دے رہا تھا، اس کا کوئی مطلب تھا اس لیے وہ ہدیہ دے رہا تھا، تو حضرت نے ہدیہ نہیں لیا، کہا کہ مجھے تمہارے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، تم آؤ ہمارے خانقاہ میں رہو، ہم سے فائدہ اٹھاؤ، کچھ سیکھو، تم ہدیہ تو رکھو تمہارے پاس، ابھی ضرورت نہیں۔ بہت اصرار کیا، نہیں لیا، تو پھر وہ شخص حضرت کے جوتوں میں ان پیسے کو رکھ کے چلا گیا۔ جب آئے تو جوتوں میں جیسے ہی پیر ڈالا، بزرگوں کی سنت ہوتی ہے پہلے جھٹکارتے ہیں الٹے ہاتھ سے پکڑ کر جوتوں کو، جیسے جھٹکارا تو پیسے نکلے، کہا دیکھو یہ ہے دنیا کی قدر، یہ ہے دنیا کی اوقات، یہ قدموں میں آتی، جوتوں کے اندر آتی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کے دین پر لگاتے ہیں، اللہ کی محبت میں لگاتے ہیں، تو خود بھی جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کے ذریعے کئی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ درجے کا طبقہ ہے جس نے 100% دین پر محنت کی، ان سے بڑا مجدد اس صدی کے اندر کوئی نہیں آیا کہ دین کو اور شریعت کو سمجھنے کے لیے ان کی کتابیں ایک گائیڈ لائن کی حیثیت رکھتی ہیں، پوری شریعت کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اردو کے اندر نچوڑ کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ صلاحیتوں سے حضرت کو نوازا تھا اور حضرت کی زندگی کے مختلف ادوار رہے ہیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پورا بیان ہی میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کروں گا۔ بے چین رہتے تھے، تڑپتے تھے امت کے درد میں، بدعات کو خرافات کو رسم و رواج کو بالکل برداشت نہیں کرتے۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ان کی زندگی دیکھو آپ، صرف اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، صرف اللہ کے دین۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے بھی نواز رکھا ہے اور دین سے بھی نواز رکھا ہے، دنیا بھی سدھر گئی، آخرت بھی سدھر گئی۔ یہ دو طبقے ہو گئے۔ ایک تیسرا طبقہ وہ ہے جو کبھی دنیا پر کبھی دین پر، کبھی دنیا پر کبھی دین پر،
یہ دنیا میں بھی خطرے میں ہے، آخرت میں بھی خطرے میں۔ انسان کے اعمال کا حساب تو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے حساب سے، ان کے دل کی کیفیت کے حساب سے لیں گے کہ کس انسان کے ساتھ کیا عذر تھا، کیا مجبوری تھی۔ بعض لوگ مجبوریوں کو سامنے رکھ کر دین سے گریز کرتے ہیں، دین کی باتوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر کے حال کو جانتا ہے، اور وہ سب سامنے رکھ دے گا قیامت کے دن کہ مجبوری کس درجے کی تھی۔ بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں سب ری خارج ہونے کی بیماری ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں سب مسے کی بیماری ہے، بواسیر ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بہت سارے ہیں سب پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہی رہتے ہیں، بند ہی نہیں ہوتے، اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ تو شریعت میں اس کا بھی حل ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ نماز معاف ہو جائے گی۔ آپ کسی عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے جا کے مسئلہ معلوم کرو، نماز پڑھو، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ یہ فتویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو معذور ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو۔ اب اس کی شکل کیا ہے وہ علماء سے معلوم کرو۔ ایسا نہیں ذرا سی کوئی تکلیف ہوئی کرسی لیے اور بیٹھ گئے، تب وہ بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ تو پہلے اپنی مجبوری، اپنی پریشانی کسی عالم صاحب سے، کسی مفتی صاحب کے سامنے جا کر رکھو اور ان سے پوچھو کہ میں اس شکل میں نماز کیسے پڑھوں گا، پھر وہ بتائیں گے کہ آپ کرسی پہ پڑھیں گے یا نیچے زمین پر بیٹھ کر پڑھیں گے۔ لیکن خود مفتی بن گئے اس لیے کہ ہم نے سنا تھا بیان میں کہ سب بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، تو بیٹھنے کی کیا شکل ہوگی یہ بھی پوچھو آپ۔ تو بات یہ کہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح بعض لوگ انہوں نے خود دماغ میں مضمون بنایا کہ سب پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہی رہتے ہیں، ٹپکتے ہی رہتے ہیں، ری خارج ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح بواسیر ہے، ہر کبھی خون نکل جاتا ہے، اب کیسے نماز پڑھیں گے؟ اسی طرح عورتوں کے اندر لیکوریا کی ایک بیماری ہوتی ہے، سفید پانی چلتا رہتا ہے، اب وہ سوچتی نماز کیسے پڑھیں گے؟ حیض و نفاس کے مسائل ہیں، عام طور پہ پتہ نہیں ہوتے لوگوں کو، معلوم بھی نہیں کرتے کسی سے، وہ تو سوچ لیتے ہیں کہ صاحب وہ یہ گندا خون چل رہا ہے، اس خون کی وجہ سے ہم ناپاک ہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یقیناً حیض کا خون ناپاک ہے، نجیس ہے، اس سے اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی عورت۔ لیکن بعض مرتبہ وہ حیض کا خون نہیں ہوتا، استحاضے کا خون ہوتا ہے، لیکن مسئلہ نہیں معلوم ہے، اس لیے جو ہے غفلت ہے ادھر سے، اور معلوم کرتے نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے معلوم بھی کرتے ہیں۔ ابھی جیسے کہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا، بڑے ٹینشن میں تھے، مسئلہ بتایا، ان کے چہرے پر ہنسی آ گئی، اس لیے کہ وہ سوچ رہے تھے کوئی بیماری ہے، کہ عورت 3 دن حیض آیا اس کو، اب 15 دن پاک رہی اور پھر 15 دن بعد 3 دن حیض آیا، تو سوچ رہے کوئی بیماری ہو گئی کہ 15 دن میں ہی حیض آ گیا۔ تو کہا ایسا بھی ہوتا ہے، عادت بدل جاتی ہے طبیعت کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، کھانے پینے کی وجہ سے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ کم سے کم 15 دن اگر عورت پاک رہ رہی ہے تو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن یہ شروع کے 3 دن ہونا چاہیے، 2.5 دن، یا 3 دن ہو گئے لیکن 3 راتیں نہیں ہوئی، 3 دن ہو گئے اور 2 رات ہوئی، تو اب یہ جو ہے حیض نہیں ہوگا، یہ جو ہے استحاضے کا خون ہوگا۔ کسی عورت کو 3 دن تو ہو گئے مکمل لیکن رات 3 نہیں ہوئی، 3 دن کا مطلب ساتھ میں 3 رات بھی ہونا چاہیے۔ 3 دن اور 3 رات اگر یہ خون آیا ہے تو یہ حیض کا خون ہے۔ اگر 3 دن تو گزر گئے لیکن 2 رات ہوئی ہیں، تیسری رات نہیں ہوئی، تو پھر یہ جو ہے یہ استحاضہ ہے، بیماری کا خون ہے، پھر آپ کو جو ہے اس کے لیے علاج کی فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح آخر میں اگر 3 دن اور 3 رات خون نہیں آیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ حیض کا خون نہیں ہے، وہ استحاضے کا خون ہے، کسی بیماری کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اب مسئلہ معلوم رہے گا تو انسان نماز پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ اب استحاضے کا جب خون بہ رہا ہے تو پھر ایسے میں انسان کو نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ اچھا مضبوط کپڑا باندھ کر جو ہے وضو کر لیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ سارے لوگوں کے لیے جن کی فہرست میں نے بتائی، جس کے پیشاب کے قطرے مسلسل ٹپکتے رہتے ہیں، یا ری مسلسل خارج ہوتی رہتی ہے، یا عورت ہے لیکوریا کی بیماری ہے، رحم کے اندر سے سفید پانی مسلسل چلتا رہتا ہے، اور یا کسی کو بواسیر کی بیماری ہے، ہر کبھی خون نکل آتا ہے اور مسلسل نکلتا رہتا ہے، کچھ قطرے تھوڑے قطرے، ایسا انسان
یہ سارے، یا کسی کو چوٹ لگ گئی، زخم ہے اور خون بہہ رہا ہے مسلسل، ان سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ شریعت کے آلے سے اپنے آپ کو ناپیں، شریعت کے ترازو میں اپنے آپ کو تولیں کہ یہ شریعت کے اعتبار سے معذور ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بلا وجہ معذور سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دی ہوتی ہے، ذرا سی کوئی پریشانی آئی تو وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں۔ تو مجبور کون ہے، معذور کون ہے؟ شریعت کے پیمانے سے ناپنا پڑے گا۔ شریعت کا پیمانہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کے وقت میں سے کسی ایک نماز کے وقت کو چنو، خاص کرو، اور بہتر یہ ہے کہ عصر سے مغرب کا وقت بہت کم رہتا ہے، تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، آپ وضو کر کے نماز پڑھو۔ اگر سلام پھیرنے سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ اسی وقت جب وضو ٹوٹے آپ نیت توڑ کے چلے جاؤ، پھر وضو کرو، پھر نیت باندھو، پھر جاؤ۔ آپ سلام پھیرنے سے پہلے اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر جاؤ، پھر وضو کرو، پھر آؤ۔ اسی طرح کرتے رہو مغرب تک، یہاں تک کہ مغرب کا وقت شروع ہو جائے۔ اس پوری نماز کے وقت میں آپ وضو کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، وضو کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے ہی بار بار وضو ٹوٹ جا رہا ہے، آپ کو مکمل اتنا ٹائم بھی نہیں مل رہا ہے کہ اب 4 رکعت آپ پڑھ سکے، تو پھر آپ شریعت کی نظر میں معذور ہو گئے۔ اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، اور اس وضو سے جتنی چاہے نماز پڑھ لو۔ نماز کا وقت ختم ہوگا، آپ کا وضو بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ایک بات بہت احتیاط سے اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک چیز کا بہت احتیاط رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی انسان پیشاب کے قطرے ٹپکنے کا مریض تھا تو پیشاب کے قطرے ٹپکنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ری خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کوئی ری خارج ہونے کا مریض تھا تو ری خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن پیشاب کے قطروں سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی انسان، جیسے کہ عورت ہے، لیکوریا کی مریض تھی، رحم مادر سے جو ہے سفید پانی نکلتا تھا، تو اس پانی نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن کسی دوسری وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو جو انسان جس چیز کا مریض ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کوئی دوسری چیز پیش آ گئی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ معلوم ہے تو پھر انسان کے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہے۔ مشکل کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے، اور اس سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے تعلقات نہیں ہیں علماء سے، ائمہ سے، تو پھر ہم کیا ہے کہ بغیر رسی والے اونٹ کی طرح ہے، جدھر چاہ رہے جا رہے ہیں۔ احساس ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ احساس جس انسان کا، جس قوم کا مر جاتا ہے، وہ قوم، وہ انسان مر جاتا ہے۔ زندگی احساس کا نام ہے، شعور کا نام ہے۔ تو ایک طبقہ وہ جو دنیا پر محنت کرتا ہے، دوسرا طبقہ وہ جو دین پر محنت کرتا ہے، تیسرا وہ جو بین ہے، کبھی دنیا میں کبھی دین میں۔ پریشانی آئی تو دین میں آ گئے، اور جیسے ہی پریشانی ختم ہوئی تو دنیا کی طرف چلے گئے۔ یہ خطرے میں ہے تھوڑا، اس انسان کو فکر کرنا چاہیے۔ مجبوری کون سے درجے کی مجبوری ہے؟ ابھی بہت ساری مجبوریوں کی شکلیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ مجبوری اگر واقعی شریعت کے اعتبار سے مجبوری ہے تو پھر تو اللہ معاف کر رہا ہے، لیکن اپنی مجبوری کو شریعت کے ترازو میں تولیں، ناپیں آپ اس پیمانے سے۔ ہم اپنا دماغ لگا کر خود ایسے ہی مجبور نہ بنیں، جیسا انسان کا گمان ہوتا ہے ویسے ہی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا بنایا ہے تو اپنے گمان کی وجہ سے مجبور بن رہے ہو، تو یقیناً آپ مجبور بن جاؤ گے، لاچار بن جاؤ گے۔ گمان اللہ سے اچھا رکھو، اپنے آپ کو جو ہے تندرست بنانے کی فکر کرو۔ جب انسان اپنے آپ کو تندرست سمجھتا ہے وہ واقعی صحیح معنوں میں تندرست بن بھی جاتا ہے۔ اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان جو مریض ہوتا ہے 90% وہ کاؤنسلنگ کے ذریعے صحیح ہوتا ہے اور 10% دواؤں سے صحیح ہوتا ہے۔ غور کرو، میرا جملہ نہیں ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ 10% تو دوائیں اثر کرتی ہیں اور 90% تسلی، دلاسا، ہمت دلانا اثر کرتا ہے۔ تو اب کیا ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو مریض سمجھ رکھا ہے، تو پھر ہم واقعی مریض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مریض ہوا، 2 مریض ہوئے، پوری قوم مریض ہو گئی۔ اب مسجدوں میں چاروں طرف کرسیاں رکھی ہوئی، اب مسجد نہیں بچی، وہ چرچ بن گیا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت جامع مثال بیان فرمائی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما
وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. کہ زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے. آپ اپنی زندگی پر غور کرو، دماغ کو لے جاؤ بچپنے میں ذرا. آج دنیا چاند پر پہنچ گئی، کسی زمانے میں یہ انسانی چاند تھا. مائیں اپنے بچوں کے لیے چاند کا ٹکڑا. تو اپنی زندگی کو بچپنے میں لے جا کر دیکھو ذرا کہ وہ جو انٹیاں کھیلتا ہے، ہار جاتا تھا تو کتنا غم ہوتا تھا کہ شاید کہ میری پوری کائنات ٹوٹ گئی. پتنگ جیت لایا تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا انعام مل گیا. اس زندگی پہ لے جا. آج انسان یاد کرتا ہے تو اس کو ہنسی آتی ہے. ہنسی کے علاوہ کچھ نہیں ہمارے پاس پرانی زندگی پر اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ تو پوری زندگی کو کھیل تماشا کہہ رہا ہے کہ بچپن میں انسان کو یہی کھیل تماشے کی زندگی ہوتی ہے. اسی طرح پوری زندگی کھیل تماشا ہے. آج ہم جو ہے گزار رہے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے. مبارک ہے وہ لوگ جو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں. تو یہ پوری کی پوری زندگی مرنے کے بعد کھیل تماشا نظر آئے گی. ارے کیا کر کے آ گئے. پھر افسوس کریں گے کاش یہ کر لیتے، ارے کاش یہ کر لیتے. پھر وہ کاش ہی رہے گا، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. لیتا اللہ کا نام زندگی نہیں ہے. کاش شاید اس کا نام زندگی نہیں ہے. زندگی تو اس کا نام ہے کہ میں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے سب سے خوبصورت سانچے میں مجھے ڈالا ہے. مجھ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے. ہر انسان یہ تصور کرے کہ یہ ہوائیں میرے لیے چل رہی ہیں، یہ سورج میرے لیے نکل رہا ہے، یہ چاند میرے لیے نکل رہا ہے، اور یہ دن میرے لیے اگ رہا ہے، یہ رات میرے لیے اگ رہی ہے. اور حدیث میں مفہوم ہے کہ جب تک دنیا میں ایمان والا رہے گا اللہ دنیا کے نظام کو چلائیں گے. ایمان والے ختم، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. تو آپ ذرا غور کرو کہ اللہ اللہ کہنے والے کی برکت سے، اور یہ میں نے کہا ہے اکثر اس بات کو کہ اللہ اللہ کہنے والا کوئی نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار نہیں ہوگا. وہ ایک عام معمولی سا انسان ہوگا. اس کی برکت سے اللہ پوری دنیا کے نظام کو چلائیں گے. تو پھر اللہ اللہ کہنے سے دنیا ختم ہوگی یا آباد ہوگی؟ ہمارے اللہ اللہ کہنے سے ہماری کھیتیوں کی برکت ختم نہیں ہوگی، ہماری تجارت میں نقصان نہیں ہوگا، ہمارے کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا، ہماری دنیا کی کسی چیز میں نقصان نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ اللہ کہنے والے کی برکت سے تو اللہ پوری دنیا کو چلائیں گے. تو اللہ اللہ اگر ہماری زندگی میں ہے تو ہو سکتا ہے بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، لیکن اللہ اللہ کہنے کی برکت سے ہمارا کاروبار بھی آگے بڑھے گا. ہماری کمائی میں، ہماری تجارت میں، ہمارے کاروبار میں، ہر لائن میں ہم برکت دیکھیں گے اور کھلی آنکھوں دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن کوالٹی ہم بھول چکے ہیں، کوانٹٹی پر ہماری نظر ہے. تعداد میں بس زیادہ ہونا چاہیے. تو تعداد اللہ کو پسند نہیں ہے. کوالٹی ہو اگرچہ ایک ہو، کوانٹٹی اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر صحیح معنوں میں 313 ہو جن میں جذبہ ایمانی اور روحانی کوٹ کر بھرا ہوا ہو، جو اخلاص و للہیت کے پیکر ہو، علم بردار ہو، تو اللہ کو وہی پسند ہے. تو بھائیو، یہ جو زندگی کا جو نہج جو ہم نے اپنا رکھا ہے یہ شریعت اسلامی سے بالکل مخالف ہے. اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے تو آپ اللہ کی طرف آ جاؤ. حالانکہ مصیبت اللہ بھیجتا اسی لیے ہے کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ. لیکن جب ہم نے سمجھ لیا ایک مرتبہ کہ جب مصیبت آتی ہے اور ہم اللہ کی طرف آتے ہیں تو مصیبت ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کو راضی رکھیں گے مصیبت نہیں آئے گی. تو پھر ہمیں اب مصیبت دور ہو گئی تو پھر اب ہمیں اللہ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے. دین اور دینی احکام کو، دینی کام کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ اسی کو اپنا اصل مقصد بنانا چاہیے. اسی کے لیے دنیا میں ہم سب آئیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی تھی، آج معاشی اعتبار سے انسان پریشان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے کاروبار کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی پوری زندگی کی جتنی بھی لائنیں ہیں، ترقیاں کی، سب کو سمیٹ دیتے ہیں، سکیڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر وہ پریشان ہوتا ہے اور پریشان زندگی گزارتا ہے. پھر وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، پھر منہ بنائے گھومتا ہے چاروں طرف. اور پھر یہ تو دنیا کا عذاب ہے، دنیا کی آزمائشیں ہیں. اگر وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھے فیصلے بھی کرتے ہیں. حدیث میں ہے نا کہ بندہ ایک بالش لاتا اللہ ایک ہاتھ آتے ہیں.
بندہ ایک ہاتھ آتا اللہ دو ہاتھ اس کی طرف آتے ہیں، بندہ چل کر آتا اللہ دوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں، یعنی اللہ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، پھر دنیا کے حوالے نہیں کرتے اس کو۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے کہ جب انسان اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ اس کو اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، میرے اللہ میرے رب میں اندھا کیوں ہو گیا، میں تو آنکھوں والے تھا، میری تو آنکھیں تھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتھا، اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، تو نے ٹھکرا دیا تھا ان کو، قرآن کا پیغام تمہارے پاس آیا تھا، تم نے ٹھکرا دیا تھا اس کو۔ قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذلک اليوم تنسیٰ، اسی طرح آج ہم تجھے بھلا دیں گے، جس طرح تو نے ہمارے دین کو ہمارے قرآن کو بھلا دیا تھا، آج ہم تجھے بھلا رہے ہیں۔ آج اللہ معاف کرے مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ سے بے فکر ہو کر زندگی گزار رہی ہے۔ قرآن کریم میں 28 پارے میں ایک جگہ اور ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ نے خود ان کو ان کی ذات سے بھلا دیا، ان کی ذات سے غافل کر دیا۔ اور یہ لوگ کون تھے؟ فاسقین تھے، نافرمان تھے۔ تو نافرمانوں کی فہرست میں ہم نہ جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو قیمتی زندگی عطا فرمائی اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے حکموں پر، پیارے نبی کے طریقوں پر زندگی گزاریں۔ دنیا تو مقدر ہے، انسان کو مل کر رہے گی، لیکن آخرت مقدر نہیں ہے، آخرت کے لیے تو محنت کرنا پڑے گی۔ تو بھائیو، جو مثال میں نے دی تھی وہ چند لفظوں میں اس طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اسکول میں پڑھنے والے بچے سب طرح کے ہوتے ہیں، اور سب کو ایک اعلیٰ درجے کی فیسلٹی کے ساتھ ایگزام ہال میں بٹھایا جاتا ہے، سب کے لیے پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، سب کو کاپی دی جاتی ہے، اور سب کو جو اعزاز ہوتا ہے سب کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تو سال میں 2 مرتبہ آیا تھا تو تیرے کو ہم کرسی پہ نہیں بٹھائیں گے، نیچے بٹھائیں گے، ایسا نہیں ہے، سب کو کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، سب کو ایک مقام دے رکھا ہے، چھوٹا بڑا سب کو ایک عزت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن آخرت میں وہی انسان ترقی پر ہوگا جو پاس ہو جائے، اور پاس وہ ہوگا جس کی زندگی اللہ کے حکموں پر گزری ہوگی۔ اس لیے آج ہی سے ارادہ کرو، عزم کرو کہ انشاءاللہ جو زندگی میں غلطیاں ہوئی ہیں معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، اور زندگی کا رخ بدلیں گے، اور صحیح نہج پر، نبوی نہج پر اور اللہ کے حکموں پر ہم زندگی گزاریں گے۔ کون کون عہد کرتا ہے؟ میں ہاتھ تو دیکھ لوں انشاءاللہ۔ چلو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو جو ہے صحیح نہج پر زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ سنت نہیں پڑھی